کرتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے. اس کی جو ہے اس کے لیے کہاوت ہے پر اپدیش کشل بہو تیرے. دوسروں کو اپدیش دینا بڑا آسان ہے، خود عمل کرنا بہت کٹھن ہے. دنیا میں ایک ہی ایسا انسان ہوا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سب سے پہلے عمل کیا پھر لوگوں کو بتایا. قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی، دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں، آپ کے اخلاق میں اتر گئی. قرآن مجید کے سورہ 7 کی، اس کے پہلے ہم بتا رہے ہیں، قرآن مجید کے سورہ 3 آیت نمبر 134 میں ہے، جو لوگ خوشحالی اور تنگی کی ہر حالت میں اچھے کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ایسے اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں. غصے کو روکنے کا طریقہ قرآن نے کیا بتایا؟ معافی. جو معاف کرے گا غصہ ختم. یہ کیول اسلام میں ہی یہ بڑھیا طریقہ بتایا گیا اور کہیں نہیں بتایا گیا. کہا گیا ہے غصے کو روکو، لیکن کیسے روکو یہ نہیں بتایا گیا، اسلام نے بتایا. اللہ، کیونکہ اللہ نے جو بھی چیز بتائی وہ ایسی بتائی کہ جو عام انسان جس کو کر سکے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تپسیا کرو، معاف کرو، غصہ رک جائے گا. غصے کا سب سے بڑا طریقہ بتایا. اور اس کو سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنے رسول کو بتایا. قرآن مجید کے سورہ 7 کی آیت نمبر 199 میں ہے اللہ کا آدیش کہ اے محمد، معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو. کیونکہ جاہل جو ہوتے ہیں وہ ساری خرافات کی جڑ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پورے زندگی میں معافی کا طریقہ اپنائے رکھا. ابھی تمام ودوانوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز جانتے تھے، معافی معافی معافی. ایک بار ایک غیر مسلم آپ سے ملنے آیا مسجد نبوی میں اور وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا. آپ کے انویائیوں نے، مسلمانوں نے دیکھا اور اس کو مارنے کے لیے دوڑے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے وہیں سے آواز دی، خبردار، اس کو مارنا نہیں. مسلمانوں کو اللہ نے اس دنیا میں کسی کے لیے دشواریاں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. مسلمانوں کو اللہ نے رحمت کے لیے، دیا کے لیے بھیجا ہے. جاؤ ایک ڈول پانی لا کر ڈال دو اور اس کو سمجھا دو، اس کو معاف کر دو. لیکن وہ مسجد کے اوپر پیشاب کر رہا تھا. آج باہر مسجد کی دیوار اگر کوئی پیشاب کر دے اور حضرت جیسے سمجھدار، آپ جیسے سمجھدار لوگ اگر نہ ہوں تو دنگا ہو جائے. کہا کہ ابھی ہمارے پہلے مولانا بولے کہ مکہ فتح کے دن جب مکہ کے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے آپ کے انویائیوں کو دیکھ کر، تو آپ نے کیا کہا؟ ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کو معافی دی؟ نام ابو سفیان ہی نہیں ہے. وہ ابو سفیان جو آپ کے خلاف ہر جنگ میں سیناپتی رہتا تھا، ہر جنرل رہتا تھا. احد کی لڑائی میں وہی سیناپتی تھا جس میں آپ کو بہت گمبھیر چوٹیں لگی تھی، بڑی چوٹیں لگی تھی، اس میں بھی وہی سیناپتی تھا. اس ابو سفیان کے لیے ذرا بھی غصہ نہیں آیا آپ کے دل میں اور اس کو ایسے معاف کیا جیسے اس نے کوئی اچھا کام کیا. ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی دیکھ، اپنے دلوں میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی، وہ چھما کریے، نبی کی سیرت سننے کے بعد ہم کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہم کو اپنے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کو کتنا فالو کر رہے ہیں. یہ اس لیے سنایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری محتاج نہیں ہے، سوامی لکشمی شنکراچاریہ کی محتاج نہیں ہے، کسی علماء کی محتاج نہیں ہے کہ اس کی تعریف کرے، وہ تعریف کے محتاج نہیں ہے. ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ دنیا کے لوگ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور ہم کو ان کو فالو کرنا چاہیے. ہم کو اپنی سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ ہم میں کیا کمی ہے، ہم کو دیکھنا چاہیے، تلنا کرنی چاہیے. قرآن مجید کے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں ہے، اے محمد ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کیول مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے دیالو بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدیش ملا ویسے ہی وہ ہو گئے. میں نے کیا کہا کہ اللہ کا آدیش آپ کے کرموں میں، آپ کے اخلاق میں اتر گیا. ایک بار ایک سجن نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کافروں اور مشرکوں کے لیے بد دعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے. آپ نے جوش میں ہوش قائم رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے لوگوں کو لعنت بھیجنے کے لیے، لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے رحمت کے لیے بھیجا. بدر کی لڑائی میں آپ سنے بھی ہوں گے شاید، 313 قیدی باندھ کر لائے گئے، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیے گئے. اس کے بعد رات ہو گئی، دیر رات آپ کے ایک انویائی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی سے مسجد نبوی میں ٹہل رہے ہیں. اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ابھی تک آرام نہیں فرمایا؟ آپ نے کہا ان قیدیوں کا دکھ مجھے دیکھا نہیں جا رہا، جب یہ نہیں سو رہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ یہ انسانیت کا اس سے اچھا نمونہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. قیدیوں کے دکھ کو دیکھ کر آپ کو نیند نہیں آئی. ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے دیالو، ایسے رحمت والے تھے. ایک بار ایک غیر مسلم آپ کے ہاں مہمان بنا اور اس کا کچھ پیٹ خراب ہو گیا، اس سے رات سوتے سمے سے پخانا ہو گیا. صبح جب تڑکے اس کی نیند کھلی تو اس نے دیکھا پخانا کر دیا، بڑا شرمندہ ہوا، بڑا شرم اس کو آئی، اور اسی شرم میں وہ جو ہے تڑکے ہی بنا بتائے اٹھ کے چلا گیا. کافی دور گیا، جب اسے تھوڑا ہوش آیا، جب نارمل ہوا تو اسے یاد آیا کہ ارے ہم تو اپنی تلوار بھول آئے. تو تلوار قیمتی تھی، تلوار پانے کے اس میں وہ پھر سے واپس لوٹا. جب آپ کے نواس کے نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو صاف کر رہے ہیں جس میں اس نے پخانا کر دیا تھا، اور آپ کے ایک انویائی کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مجھے کرنے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہمان تھا، اس لیے یہ کام مجھے کرنا چاہیے. اتنا سننا تھا کہ اس آدمی کا ہدے پریورتت ہو گیا، اور وہ آنے کے بعد وہ آپ کا انویائی ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلوار سے نہیں جیتا، لوگوں کو اپنی سچائی سے جیتا، اپنے اخلاق سے جیتا، اپنی انسانیت سے جیتا اور انصاف سے جیتا، ہردے پریورتت کیا. ایک آپ نے فرمایا
کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا وہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا وہ نبی کے بتائے راستے پر چل رہے ہیں، نبی کے دکھائے راستے پر چل رہے ہیں۔ نبی نے غصہ تھوکنے کے لیے کہا، لیکن مسلمانوں کا غصہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ نبی نے انصاف کیسا کیا؟ قرآن مجید کے سورہ 5 آیت نمبر 8 میں ہے کہ اے ایمان والو، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر تیار نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ یعنی اگر تمہارا دشمن ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، تیرے اوپر اتنی غصہ لگی، مجھے رات بھر نیندیں نہیں آئی۔ ہم نے کہا کیوں نیند نہیں آئی؟ کہنے لگا تو نے وہ چیز لکھی ہے جو ہے ہی نہیں، سب غلط لکھا ہے، تجھ کو پیسہ ملا ہے مسلمانوں سے، کتنے کروڑ ملا ہے۔ ہم نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ بہت ناراض ہوا۔ ہم نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ نام پوچھ کر کے کیا کرے گا، ہم کہاں سے بول رہے ہیں؟ بجنور سے بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کہا، دعوت اخبار ایک دلی سے نکلتا ہے، اس میں پورا سب اس کا موبائل نمبر بھی نکلا۔ ایک بار ایک اور فون آیا صبح دن میں، وہ کسی سوامی کے تھا، انہوں نے بڑی گالی گپتا جان سے مارنے کی دھمکی دی، اس کی ہم نے رپورٹ بھی لکھائی۔ وہ رپورٹ لکھنؤ میں 6 مہینے سے دفن ہے۔ بجائے اس کو بلانے کے، پولیس ہم سے کبھی دروگا بلاتا ہے، کبھی دیوان بلاتا ہے، کبھی سی او بلاتا ہے، ایک بار نہیں 2 بار بلاتے ہیں اور اس کو گھما رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ کیوں لوگوں کو ایسا بھرم ہو رہا ہے کہ ہم نے جھوٹ لکھا ہے؟ اس کی وجہ وہ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس میں غلطی ان سے زیادہ غلطی ہم لوگوں کی، کیونکہ ہم نے جو لکھا ہے ویسا اخلاق نہیں ہے کچھ لوگوں کا۔ تو ہم نے کیا کہا کہ انصاف، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ تو صحیح بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا نام بھلے ہی مسلمان ہو، وہ اللہ کی نظر میں اسلام سے خارج ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کے بارے میں ہی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ شریمد بھگوت گیتا کے لیے ہم کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ اپدیش اس میں ہے، یہ آدیش اس میں ہے، لیکن گیتا میں اپدیش ہے، اپدیش مانو یا نہ مانو، اپدیش ہے، لیکن قرآن میں آدیش ہے، حکم ہے۔ اللہ کا حکم ماننے کے لیے مسلمان بات ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ہم بتائیں کہ آپ ماڈل بنو، جیسا کہ ابھی ہمارے پہلے ایک وقتہ نے کہا کہ آپ ماڈل بنو دنیا کے لیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل بنایا، ویسے ماڈل بنو۔ دنیا واہ واہ کر اٹھے گی اسلامک کے ساتھ جو آتنکواد کا نام، اسلامک ٹیررزم نام کی چیز، دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ کیوں؟ جو کہے گا وہ مار کھائے گا۔ کون لوگ ماریں گے؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم ماریں گے کہ مسلمان اتنے اچھے ہیں، تم یہاں جھگڑا لگانا چاہتے ہو، فساد کرانا چاہتے ہو، وہی لوگ وہ لوگ وروध کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 41 کی آیت نمبر 34، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی، اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ایک بار ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، آپ کی چادر کو پکڑ کے بڑی زور سے اس نے گھسیٹا، اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن لال ہو گئی، نشان پڑ گیا، اور بڑی بدتمیزی سے بولا کہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس، یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے۔
بہت بدتمیزی سے بولا اور کہنے لگا یہ مال میرے 2 اونٹ ان میں لاد دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول دیا کی مورتی, ان کو آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا اس کی بات سے. آپ نے کہا یہ مال نہ میرا ہے نہ تیرا ہے, یہ مال اللہ کا ہے. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جیسے بات کی ویسے تم کو ڈر نہیں لگا ہم سے بات کرنے میں؟ اس نے کہا نہیں, بالکل نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا مجھے وشواس ہے, بھروسہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. آپ کے دشمنوں کو بھی بھروسہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کریں گے, وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے. آپ ہنسے اور ہنسنے کے بعد آپ نے اس کے ایک اونٹ میں کھجور اور ایک اونٹ میں آپ نے جو لگوا دیا. ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پرانا قصہ ہے. ایک آپ جس راستے سے جاتے تھے ایک بڑھیا مائی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا, دوسرے دن نہیں پھینکا, تیسرے دن نہیں پھینکا. آپ کو محسوس ہوا کہیں بڑھیا مائی بیمار تو نہیں ہو گئی. آپ اوپر چڑھ کر کے گئے, آپ نے آواز دی مائی مائی. بڑھیا مائی نے پوچھا کون؟ آپ نے بتایا میں. بڑھیا مائی چوکی اور چوکنے کے بعد بڑے غصے میں بولی ارے محمد آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ نے بڑی نمرتا سے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ مائی آپ نے میرے اوپر 3 دن سے کوڑا نہیں پھینکا, میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی. اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی اے محمد میں کتنی بری ہوں, آپ کتنے اچھے ہو. میں آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو کہ میں بیمار تو نہیں ہو گئی, اور اپنے آخری سمے آپ کی انویائی بن گئی. بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے. کر کے دکھا دیں. یہ ہے اسلام, یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ساری دنیا کے لیے ادارن ہے, جس کو ساری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. اگر پوری دنیا اس کو فالو کرنے لگے تو یہی جنت بن جائے. ہم نے بتایا میرا بھی اسی اخلاق نے میرا بھی ہردے پریورتت کیا. جیسے ہی میں نے پڑھی آپ کی جیونی اور جیسا میں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے قرآن مجید کی آیتیں بڑھ رہی ہیں, ویسے ویسے قرآن مجید کی آیت اتر رہی ہے. شیشے کی طرح مجھے دکھائی دینے لگا قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب. قرآن مجید کی آیتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہہ دوں, میڈیا کے لوگوں سے بتا دوں کہ اگر قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. اس آئینے میں قرآن مجید آپ کو بالکل صحیح دکھائی دے جائے گی. قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آیت کیوں اتری اور کن حالات میں اتری, کیوں اتری اور کن حالات میں اتری, یہ جاننا ضروری ہے. نہیں, اگر یہ نہیں جانا تو مطلب الٹا سمجھ میں آئے گا جیسے ہم کو سمجھ میں آئے گا. آپ کی جیونی پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ آیت کیوں اور کس حالات میں اتری, مطلب الٹا سیدھا ہو گیا الٹے سے. تو مجھ کو بھی بدل دیا اس سیرت نے, اور میرا دعویٰ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی بدل جاتا ہے. جو لوگ اسلامک ٹیررزم کی بات کرتے ہیں وہ اسلامک ٹیررزم کی جگہ اسلامک ہٹا دیں گے اور کچھ بھی لگا دیں. ٹیررزم تو ہے, اس میں کوئی دو رائے, دنیا میں ٹیررزم صدیوں سے رہا ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے. راون اور کنس پہلے بھی تھے, راکشس تھے, شیطان صدیوں رہا ہے, آج بھی ہے, لیکن وہ اسلام میں نہیں, وہ سناتن ویدک دھرم میں نہیں ہے. وہ شیطان ہے, وہ کوئی بھی. تو ہم
سب سے پہلے یہی آپ لوگوں سے آج کے دن نویدن کریں گے کہ جب جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، آپ ہی نہیں ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، اپنے لیے بھی ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم میں بھی کمیاں، ہم انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ میں کوئی کمیاں نہیں تھی، کمیاں تھی ہی نہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم میں کمیاں ہیں۔ تو جب ہم اس سیرت کو بتائیں یا کوئی ہمارے علماء بتائیں اور آپ سنیں، تو ہم بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ ہم بول رہے ہیں کیا اس کے حساب سے چل رہے ہیں، آپ بھی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ جو ہم سن رہے ہیں کیا اس پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہم کو ان کا جن چیزوں کو ہم سن رہے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہم سب کو وہ سچی راہ دکھائے، پتھرس ہونے سے بچائے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔